سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے قریب ہوا، اللہ نے مجھ سے بات کی تو اللہ نے میرے ساتھ گفتگو علی کی لغت میں کی۔ خاطبنی ربی بلغت علی، اللہ نے میرے ساتھ علی کی لغت میں بات کی۔ میں نے عرض کی مولا علی بول رہا ہے یا تو بول رہا ہے؟ علی بول رہا ہے یا تو بول رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے محبوبہ مجھے لوگوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، میں لوگوں کی تشبیہات سے پاک ہوں، لیکن میں نے تیرے دل کے رازوں کو جان کر دیکھا کہ تیرے دل میں سب سے زیادہ محبت علی سے ہے، اس لیے میں نے علی کی بولی میں بات کی ہے کہ تیری حیرانگی دور ہو جائے، تو پریشان نہ ہو۔ علی کی بولی میں بات کی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے پوچھا محبوبہ تجھے سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ میں نے کہا علی سے۔ اللہ نے فرمایا فَلْتَفِتْ إِلَى يَسَارِكَ، محبوبہ ذرا بائیں مڑ کے دیکھ۔ حضور فرماتے ہیں میں نے بائیں مڑ کے دیکھا تو علی میرے ساتھ کھڑے تھے، بائیں طرف علی میرے ساتھ کھڑا تھا، علی میرے ساتھ کھڑے تھے۔ میں آخری بات کرتا ہوں، اس پر بھی حیران نہ ہو۔ حضور نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، یہ نہ حیران ہو کہ علی ادھر کیسے چلے گئے۔ حضور کہتے ہیں میں تو علی ہے، یہ دونوں ایک نور ہیں۔ مسند امام احمد کی روایت ہے بین ید اللہ تعالی قبل ان یخلق آدم 14,000 سنہ، آدم کے 14,000 سال تخلیق سے پہلے میں اور علی اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی نور کی صورت میں موجود تھے۔ یہ حیرانگی کی بات نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ایک خلعت پہنائی، وہ خلعت میں نے پہنی تو مجھے خیال آ گیا، پھر امت یاد آ گئی۔ میں نے عرض کی مولا یہ میں کسی اور کو بھی دے سکتا ہوں؟ رب کائنات نے فرمایا ہاں دے سکتے ہو، جو اس کا حق ادا کرے یہ جواب جو دے اس کو دے دینا۔ حضور زمین پر آئے، مختصر میرے آقا کریم نے ابو بکر سے پوچھا، عمر سے پوچھا، عثمان سے پوچھا، ہر ایک نے اپنے سونے سونے جواب دیے۔ کسی نے کہا صدق پھیلا دوں گا، اس کا حق کس طرح ادا کروں گا؟ عمر نے کہا عدل پھیلا دوں گا، اس کا حق کس طرح ادا کروں گا؟ عثمان نے کہا حیا کی خیرات دوں گا لوگوں کو، اس کا حق کس طرح ادا کروں گا؟ فرمایا علی ویر تو کیا کرے گا اگر یہ خلعت میں تجھے پہنا دوں؟ مولا علی نے چونکہ ابو تو آپ تھے تو عاجزی سے جواب دیا، عاجزی سے جواب دیا یا رسول اللہ بس اس کا حق کسی طرح ادا کروں گا، جتنے بھی عیب والے ہوں گے گناہگار ہوں گے علی اس کو ان کے اوپر پردے کے طور پر ڈال دے گا، سب کی ستاری فرمائے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے وہ خلعت اتار کر علی کو پہنا دی۔ فرمایا علی یہ لے لو، اس لیے کہ یہ تجھے ہی اللہ نے دینے کو کہا ہے، یہ جواب تیرا خدا کے جواب کے مطابق ہے، چونکہ مصطفیٰ پہ نبوت ختم ہونی تھی، علی سے ولایت شروع ہونی تھی، جو صبح قیامت تک امام مہدی تک چلنی تھی۔ مصطفیٰ کریم نے امامت کی خلعت مولا علی کو پہنائی، پھر یہ حسن کو ملی، پھر حسین کو ملی، پھر چلتے چلتے اسی رجب کی 22ویں تاریخ کو یہ خلعت امام جعفر صادق کو پہنائی گئی۔ تو آپ نے خوشی میں دعوت کا اہتمام کیا، جو آج بھی 22 رجب کو کنڈوں کے طور پر پوری دنیا میں۔ جی تو ناظرین ویڈیو کا آپ نے کلپ دیکھا، آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مولانا یہ فرما رہے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا معراج شریف پر تشریف لے گئے ہیں، شب معراج کی جو رات تھی، تو اس دن ان کے ساتھ جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ اچھا یار ویسے ایک بات میں بتاؤں کہ بچپن جو تھا نا وہ بہت اچھا تھا، اور بچپن کے ٹائم جو ہمیں دین کے بارے میں بتایا گیا تھا نا، میرے خیال سے وہ ایک پختہ ایمان والی چیز تھی۔ جیسے بڑے ہوئے ہیں تو اب یہ من گھڑت کہانیاں لوگ آگے لانے لگے ہیں، تو یقین کیجئے گا ایمان جو ہے نا یہاں پر ایسے ہچکولے لے رہا ہے۔ اب دیکھو یہ ہم نے کہیں نہیں سنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی معراج پر تشریف لے کر گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو اکٹھا کرتے ہیں تو ان کو یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ میں نے رات کے اس پہر یہاں سے لے کر یہاں تک میں نے سفر کیا تو کیا آپ میری بات پر یقین کریں گے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا ہماری جان بھی آپ پر قربان، آپ نے کبھی بھی ایک لفظ اپنی طرف سے نہیں کہا، کیونکہ جو آپ کا بیان ہوتا ہے وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے یہاں سے لے کر یہاں تک کا سفر کیا،
تو وہ صحابہ کی جو جھرمٹ تھی، جو صحابہ کا جو گروہ تھا، ان میں آپ کے جو نزدیکی صحابہ تھے ان کے ساتھ یہ آپ نے بات کی، جن میں حضرت علی بھی شامل ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں، حضرت عمر فاروق بھی شامل ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ تو یہاں پر کہیں مینشن نہیں ہے کہ معراج شریف پر 7ویں آسمان پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا آپ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ تو یہاں پر ایک بندے کی تو کہانی یہاں پر کنفرم پتہ ہوتی ہے کہ یہ من گھڑت کہانی ہے۔ اب آگے جو مولانا صاحب فرما رہے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ بھی معراج شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ تو آپ نے ویڈیو کا وہ کلپ بھی دیکھنا ہے۔ اچھا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ صدیق اکبر معراج میں تو ساتھ نہیں تھے؟ حضور فرماتے ہیں معراج کی رات جب میں اوپر پہنچا نا تو سارے فرشتے، سارا نورانی ماحول، اور میرے دل میں آیا کاش میرا بھی یہاں کوئی ہوتا، کاش میرا بھی کوئی ہوتا۔ تو دل تو اپنوں کے ساتھ لگتا ہے نا۔ تو فرمایا ایک فرشتہ صدیق کی شکل میں آیا، صدیق کی آواز میں آیا، اور میں آ کے مجھ سے ملا، میں خوش ہو گیا کہ ابو بکر یہاں بھی ہے۔ یہ تو ناظرین ویڈیو کا آپ نے کلپ دیکھا۔ میں نے جیسے کہ سٹارٹ میں فرمایا تھا کہ یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی لوگ جو ہے نا یہ شواہد دے رہے ہیں کہ وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ معراج شریف پر موجود تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ صرف 2 صحابی رسول جو آپ کے کلوز تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بھی کوئی لوگ اس طرح کی ایکسپلینیشن دیتے ہیں، اور آپ یہ کیسے کنسیپٹس یہاں پر کریٹ کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے دیدار کے لیے جا رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عرش معلیٰ پہ بلایا ہے، اپنے پاس بلایا ہے۔ وہ ایک عاشق اور محبوب کی جو بھی محبت ہے وہ اس میں تو ہم کوئی شک نہیں کر سکتے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق بھی اپنے محبت کی، اپنے محبوب کی محبت کے لیے کی ہے۔ تو ناظرین ویڈیو کے آپ اس کلپ کے بارے میں کیا کمنٹ کریں گے؟ یہ کیا ہے؟ یہ لوگ کیوں انتشار پیدا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ کیوں دین میں نئی بات کو ایڈ کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ تو آپ نے جو اتھینٹک بات ہے نا وہ کمنٹ میں لازمی شیئر کرنے کی، اصل میں شب معراج کیا ہے، اس کا کیا مقصد تھا، آپ نے کہاں سے کہاں تک کا کنفرم سفر کیا، قرآن مجید میں کہاں سے کہاں تک کا ذکر ہے، کیا واقعی 7ویں آسمان تک کا ذکر ہے یا مسجد اقصی تک کا ذکر ہے؟ تو یہ آپ نے کنفرم مجھے کمنٹ میں جو ہے نا لازمی انفارمیشن شیئر کرنی ہے تاکہ میں اس پر مزید آگے کوئی اچھی سی ویڈیو بناؤں۔ تو ویڈیو کا ایک اور آگے بڑا مزے کا کلپ آنے والا، وہ بھی آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ صاحب دا لنگر جڑا کھا لوے وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہی نہیں، ابھی اور سنیے۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا غوث پاک کا لنگر ٹکا کے کھا دیا کرو۔ پھر سے آ گئے رے بابا، ادھر زہر کھانے کا پیسہ نہیں ہے۔ تو جو بندہ غوث اعظم کی 11ویں کا لنگر کھاتا ہے نہ وہ رافضی ہو سکتا ہے نہ وہ ناصبی ہو سکتا ہے۔ یہ تو لیٹسٹ۔ ہاں یہ شان ہے میرے غوث پاک کی، ہاں یہ تو شان ہے میرے غوث اعظم کی۔ اور جب اعلیٰ حضرت بریلوی گئے ہیں نا بارگاہ رسالت میں، کس طرح گئے ہیں؟ فرمایا تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے ڈور کا ڈورا تیرا۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد ہے۔ کیا کہا؟ اردو غیر ملکی ہے۔ قبلہ دی مدد ہے، کعبہ امام مدد ہے۔ بس اعلیٰ حضرت بریلوی بھی اگر بارگاہ رسالت میں گئے ہیں تو غوث اعظم کے قدموں کو بوسہ دے کر گئے ہیں۔ جی تو ناظرین یہ ایک نیا مولوی لانچ ہوا ہے، ابھی اس کی صحیح طرح مونچھیں نہیں پھوٹی ہیں اور صحیح طرح سے اس کی عمر بھی نہیں ہے، اور اتنا بڑا پگڑ باندھ کے یہاں پر یہ جو ہے نا بڑی فنی باتیں کر رہا ہے، جس میں یہ آپ کے سامنے فرما رہا ہے کہ فلاں کا لنگر کھا لو تو اس کی اتنی رحمت ہے، فلاں کا لنگر کھا لو اتنی برکت ہے۔ یہ ہمیشہ لنگر کھانے والی باتیں کیوں کرتے ہیں، کھانے پینے والی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ ان کے پاس دین کے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ جس بھی آپ مولوی کو سنیں گے نا وہ کہیں نہ کہیں اختلاف والی، خرافات والی اور مطلب غیر شرعی باتیں کریں گے، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کہیں بھی اخلاقی بات نہیں کریں گے، کہیں بھی اصلاحی بات نہیں کریں گے، کہیں بھی معاشرے میں بہتری کی بات نہیں کریں گے، کہیں بھی لوگوں میں امن کی بات نہیں کریں گے۔ یہ درس نہیں دیتے ہیں کہ یار ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بات نہیں کریں گے۔ بس انہوں نے اپنی ٹولیاں بنائی ہوئی ہیں، کسی نے کسی کو اپنا سربراہ بنا لیا، کسی نے کسی کو اپنا سربراہ بنا لیا ہے،
اور یہ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ میں لگے ہوئے ہیں, وہ اس کی لیگ پولنگ کرتے ہیں, وہ اس کی لیگ پولنگ کرتے ہیں, اور یہ سارا سلسلہ نا پتہ نہیں کب تک چلنے والا ہے. اور حقیقت میں صحیح جو اسلام ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں, اگر آپ فلاح چاہتے ہیں, کیونکہ جو کچھ بھی آپ اس دنیا میں کر رہے ہیں یہ ریکارڈڈ ہے, اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہے ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نگران رکھے ہیں ان کو ریکارڈنگ کرنے کے لیے. ان ساری باتوں کے جو ہم کرتے ہیں, سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, یہ بروز قیامت ہمارے اپنے قول اور فعل, اس کا جو معاملہ ہے نا اللہ کے سامنے پیش کرنا ہوگا. ہم جواب دہ ہوں گے, سوال ہوگا, ہمیں جواب دینا ہوگا جو جو ہم کر کے گئے ہیں, جو بھی عمل کر رہے ہیں اور جو بھی عمل کیا, یہ ہر چیز ہمیں اللہ کے حضور پیش کرنی ہے. تو پلیز خدا را ان مولویوں کی من گھڑت کہانی میں آنے کی بجائے نا آپ لوگ صرف اپنا ایمان مضبوط رکھیں, اللہ پر ایمان رکھیں, اللہ کے رسول پر اپنا ایمان رکھیں, آخری کتاب قرآن مجید پر ایمان رکھیں, اور اللہ کے قرآن مجید میں بتائے ہوئے جو رولز ریگولیشن ہیں ان پر عمل کریں تو بہتر سے بہترین زندگی ہو جائے گی, کامل انسان بن جائیں گے. جی تو ناظرین, ویڈیو کے اس کلپ کے بارے میں آپ یہ جو نیا جو ہے نا شوشا مولوی آیا ہے اور پیر پگڑ شاہ, اس کے بارے میں آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ کمنٹ کر کے مجھے لازم بتائیے گا. اب آپ ان کو دیکھ لیجئے, یہاں پر ایک الگ ہی ڈرامہ چلا ہوا ہے. پیر صاحب کا کہنا ہے کہ اگر آپ کے ہاتھوں سے اس زنجیر میں آگ لگ گئی تو سمجھو آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے. مطلب آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں, نہ اللہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے, نہ اللہ سے خوف کھانے کی ضرورت ہے, نہ نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہے, نہ صدقہ خیرات کی ضرورت ہے, نہ کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ پیر صاحب کی شرن میں آ جاؤ اور یہاں پر آ کر کے سب خرافاتیں کرو, ڈرامے بازیاں کرو, اور جو ہے زنجیر کے اندر آگ لگاؤ اور سارے گناہ تمہارے معاف. یعنی ان لوگوں نے بخشش کا, مغفرت کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے ان کو سند ملی ہوئی ہے کہ تم جیسا چاہو, جس کو چاہو معاف کر دو. جبکہ اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے میرے علاوہ کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ وہ کسی کو معاف کر دے, کسی کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے. میں ہوں گناہوں کو بخشنے والا, توبہ قبول کرنے والا. لیکن یہ ہے کہ یہاں الگ ہی ڈرامہ چل رہا ہے اور لوگ اس کو دین کہہ رہے ہیں. سمجھانے والوں کو گالیاں دی جاتی ہیں, برا بھلا کہا جاتا ہے. اچھا, یہ آج کی کوئی نئی بات نہیں ہے, ہر زمانے میں سمجھانے والوں کو برا بھلا کہا گیا ہے. نبیوں نے لوگوں کو سمجھایا تو نبیوں کو ہی برا بھلا کہا, گالیاں دی, الٹا سیدھا بولا. تو یہ تو پرانی روایت ہے. اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دیتے ہیں اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے, اور جسے گمراہ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی گمراہی میں پڑا رہتا ہے. لو جی سن لو, مارکیٹ میں ایک نیا بگلول پیر آ گیا اور اس کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کے گناہ ہیں, اگر آپ گناہ گار ہیں تو آپ اس زنجیر کو پکڑیں, اگر تو اس سے آگ نکل آتی ہے تو آپ کے گناہ معاف ہیں, آپ کی بخشش کنفرم ہے. اگر اس زنجیر سے آگ نہیں نکلی تو آپ گنہگار ہیں. تو ان پیر کے کافی مریدین جو آپ کے سامنے نظر بھی آ رہا ہے, وہ اس زنجیر کو چھوتے ہیں, چھونے کے بعد اس سے آگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ کنفرم جنتی ہیں یہ پیر جی کا حکم ہے. دوسری بات یہ کہ جن کے ہاتھوں سے آگ نہیں نکل رہی یا اس زنجیر سے آگ نہیں نکل رہی وہ مریدین نہیں ہیں. اب کیا ہوگا کہ وہ فوراً سے پیر جی کے مرید ہو جائیں گے کہ یار پیر جی کے مرید ہوں گے تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے, ہماری بخشش ہو جائے گی. اب ایک خاص قسم کا کیمیکل وہ نیچے سے اٹھا کے اپنے ہاتھوں پہ لگاتے ہیں اور اس زنجیر پر وہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور اس کی تپش سے, رگڑ سے یا کسی بھی سائنٹیفک میتھڈ سے وہ آگ یہاں جلنا شروع ہو جاتی ہے. اگر کوئی سائنس کا ٹیچر میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو بتائیں اس کے پیچھے لاجک کیا ہے, کیونکہ میں تو ایک لٹریچر کا ٹیچر ہوں اور اردو ادب پڑھاتا ہوں, انگلش کو ٹیچ کرتا ہوں, تو مجھے اتنا اس کے بارے میں نو ہاؤ نہیں اباؤٹ سائنس, اباؤٹ جو بھی فائر وغیرہ, آگ وغیرہ, ان کے بارے میں اتنا نالج نہیں ہے. تو آپ یہاں پر مجھے بتائیں کہ اس کے پاس ایسی کیا لاجک ہے جس سے وہ آگ جل رہی ہے اور ان لوگوں نے یہاں پر کرتب مرداری والا کام کیا ہوا ہے. تو خیر ناظرین, آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی, امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہے, آپ لوگوں نے خوب انجوائے کیا ہوگا. مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل آج کے اسلام کو اجازت لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کو ملتی رہیں. دیں اپنے ہوسٹ خرم راؤ کو اجازت, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اپنا خاص خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.